جانے کے بعد جنت میں جو چاہو گے وہی کچھ ہوگا۔ اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار لو اور آخرت کی زندگی تم اپنی مرضی کے مطابق گزارو گے۔ اگر تم نے دنیا کی زندگی اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے مطابق گزاری تو آخرت کی زندگی پھر میری مرضی سے گزارنی پڑے گی۔ جس نے دنیا کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں، میرے امر کے تحت میری فرمانبرداری میں، میری اتباع میں اور میرے احکامات کا لحاظ کرتے ہوئے جس نے گزاری، میری طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں، وہ پوری تسلی کے ساتھ اپنے عقائد و نظریات پر جمے رہیں اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتے رہیں۔ کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کی بڑی زبردست قسم کی مہمانی کرنے والا ہوں۔ اسی کو فرمایا ذالک الذی، یہ الذی وہ چیز ہے جو آپ نے پیچھے بشارت سنی، فرمایا ذالک یہ الذی وہ چیز ہے، یبشر اللہ عبادہ الذین، اللہ جس کی بشارت دیتا ہے عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال کے اندر وہ مصروف رہے، وہ نیک کام کرتے رہے۔ اگلے جملے میں خالق ارض و سما نے امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام الانبیاء جب لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کو لے کر آئے، آپ نے فرمایا لوگوں، میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں آپ کے پاس اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ میں تمہیں خالق ارض و سما کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس کی وحدانیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں تمہیں دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا الگ الگ تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ لوگوں میں اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے خالق کے ارض و سما نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور اللہ مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں، اور آپ نے میرا یہ پیغام سننا ہے اور یہ بھی سن لو کہ میرے اس پیغام کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ یہ تمہارے ذہنوں کے اندر شیطان جو چیز ڈالتا ہے کہ بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی مملکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں، اپنے دماغوں سے یہ چیز نکال لو کہ میں جو اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس پیغام پر میں تم سے کسی اجرت کے بارے میں سوال نہیں کرتا، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا، نہ یہ پیغام پہنچانے کا مقصد میرا دنیا حاصل کرنا ہے، نہ دنیا کی بادشاہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں، مجھے تو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں،
میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جنت میں کون سا رستہ جاتا ہے اور جہنم میں کون سا رستہ جاتا ہے، جنت کو کون سے اعمال لے جاتے ہیں اور جہنم کو کون سے اعمال لے جاتے ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال کون سے ہیں اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال کون سے ہیں۔ میں تمہارے پاس صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ میں اس دعوت پر تم سے کسی اجرت کا سوال کروں گا، یا میرے دل اور دماغ کے اندر دنیا کی کوئی لالچ ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، لہذا میں اپنے اس کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ اس کے باوجود لوگوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت قسم کی مخالفت کی، اپنوں نے بھی کی، بیگانوں نے بھی کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنوں سے مراد یہاں قریبی رشتہ دار ہیں، کسی قبیلے سے آپ کا چچا ہے، کسی قبیلے سے آپ کی پھوپھی ہے، کسی قبیلے سے آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کہا دیکھو میں نے تمہارے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا عرب کے دستور کے مطابق تم میری قرابت کا خیال رکھتے، میری رشتہ داری کا خیال رکھتے، میں نے جو تمہارے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا تھا تم میری بات کو مان لیتے۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک خاندان کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے، میں تمہارے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ تم میری بات مان لیتے۔ اگر تم نے میری یہ بات نہیں مانی اللہ کی وحدانیت والی، تو پھر کم از کم اتنا تو کرو کہ مجھے عرب کے دستور کے مطابق تکلیف تو نہ پہنچاؤ، ایذائیں تو نہ پہنچاؤ، سختیاں تو مجھے نہ پہنچاؤ۔ جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے مجھے وہ دوسرے لوگوں تک تو آسانی سے پہنچانے دو، کم از کم اتنا تو میرا خیال رکھو۔ اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ وَمَا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے پیغمبر ان لوگوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی اس دعوت کے کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر دوستی جو قرابت میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں، مگر مودۃ دوستی، الا المودۃ مگر دوستی، فی القربى جو قرابت میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت توحید والے پیغام کو لے کر اپنوں کے پاس گئے، اپنے خاندان والوں کے پاس گئے، خونی رشتہ داروں کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میری دعوت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ میرے خالق کے ارض و سما نے ایک قانون اور ضابطہ تمہارے لیے بھیجا ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ تم اس کو قبول کرو گے، جب تم قبول کر لو گے تو اللہ میرے بھی درجات بلند کر دے گا اور اللہ تمہیں بھی اپنی رحمت کے اندر لپیٹ دے گا۔ ایک معنی یہ بھی ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جس نے کمائی کی بھلائی کی، جس نے کمائی کی بھلائی کی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس چیز میں خوبی، یعنی اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور اللہ میرے درجات کو اور بلند کر دے گا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں موت سے پہلے پہلے جس قسم کا بھی گناہ ہوگا، اللہ نے فرمایا بندہ جب سچے دل کے ساتھ میرے دربار پر آئے گا اور آنکھوں سے اشک ندامت بہائے گا، اللہ نے فرمایا وہ غرغرہ کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے پہلے جتنے گناہ لے کر آئے گا، شرط یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے، ایک زبانی توبہ اور ایک سچی توبہ۔ ایک تو زبان سے کہتا ہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، پر کام کوئی کرتا ہے غلط،
جو خالق ارض و سما کی نافرمانی والے ہیں. ایک ہے سچی توبہ، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون زبانی توبہ کرتا ہے اور کون سچی توبہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا بندہ جتنے بھی گناہ تیرے ہیں وہ لے کر میرے دربار پر آئے گا، میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا. یاد رکھنا تیرے آنے کی بھی میں بڑی قدر کروں گا، تیرے آنے کی بھی میں بڑی قدر کروں گا. فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، شکور اللہ بڑا ہی قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور پھر مکے والے لوگوں کے اندر ہی رہے 40 سال تک. یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کی آنکھوں سے کچھ عرصے کے لیے اوجل ہو گئے ہوں، غائب ہو گئے ہوں. غائب ہونے کے زمانہ میں آپ نے کسی سے کوئی پڑھا ہو لکھا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جب پیدا ہوئے پھر 40 سال تک شب و روز انہی لوگوں کے اندر گزارے. لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، مشورے آپ سے لیتے ہیں، امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں. 40 سال کے بعد جب خالق ارض و سما نے نبوت کا تاج آپ پر رکھا، آپ کو پیغام جب لوگوں کے سامنے لے کر آئے نا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ آپ مفتری ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ کو کوئی پڑھاتا ہے. اس قسم کے الفاظ شروع کر دیے. پھر خالق ارض و سما نے بڑی تفصیل کے ساتھ پھر اس کا جواب دیا اور اپنے پیغمبر کو تسلی دی. فرمایا ام یقولون افترى، کیا یہ لوگ کہتے ہیں افطرا باندھا ہے علی اللہ، اللہ پر کذبا جھوٹ کا. کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، مجھے نبوت دی ہے، مجھے کتاب دی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اگر میں چاہوں تو میں آپ کے دل کو بند کر دوں، آپ کے دل پر مہر لگا دوں. کیا مطلب؟ اگر میں چاہوں تو آسمان سے وحی کا نزول بند کر دوں، بالکل ختم کر دوں. میں اس بات کو قدرت رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جو وحی میں آپ کے دل پر نازل کر رہا ہوں، جو قرآن میں نے آپ کو دیا ہے، میرا پیغمبر میں آپ کے دل پر مہر لگا دوں. جس چیز کا میں نے آپ کو علم دیا ہے یہ آپ کے دل و دماغ سے میں نکال دوں. میں اس کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا پر میں نے ایسے کیا نہیں ہے، میں نے میرا پیغمبر ایسے کیا نہیں ہے. دیکھو میرے پیغمبر پہلے دن جو میں وحی آپ پر نازل کی ہے نا، اس دن سے جو میری طرف سے رحمتیں اور برکتیں آپ پر برسی ہیں، اور آج تک یہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، میرا پیغمبر اس وقت بھی میری رحمتیں اور برکتیں آپ پر اسی طریقے سے برس رہی ہیں. اور جب تک یہ قرآن مکمل نہیں ہوتا دنیا کی زندگی کے اندر، آخرت کی زندگی کے اندر، میرا پیغمبر میری رحمتیں اور برکتیں آپ پر برستی رہیں گی. اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان کے جھوٹوں کو بھی میں صاف کرتا رہوں گا اور اپنے کلام کی تکمیل بھی میں کرنا جانتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. لہذا میرا پیغمبر جو پیغام میں نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے، ان کی بری باتوں کی وجہ سے آپ دل برداشتہ نہ ہو. میرے پیغمبر جو پیغام میں نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، میرا پیغمبر آپ نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا ہے. فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں افترا باندھا ہے علی اللہ، اللہ پر کذبا جھوٹ کا. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، پس اگر چاہے اللہ یختم علی قلبک، مور لگا دے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ،
اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے، اللہ باطل کو مٹاتا ہے۔ ان کی باتوں نے کچھ فائدہ دیا کسی کو؟ ان کی باتیں کرنے کی وجہ سے کیا میں نے وحی کو روک دیا؟ میں نے آپ کے نبوت کی چادر کھینچ لی؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں میرے پیغمبر، آپ کام کرتے رہیں، میں نے حق کو غالب کرنا ہے اور میں نے باطل کو بالکل صاف کر دینا ہے۔ یہ ایسا وقت آئے گا، پھر الحمدللہ ایسا وقت دنیا نے دیکھا، بدر کے میدان میں اللہ نے دکھایا، بدر کے میدان میں اللہ نے پھر ساری دنیا کو دکھایا کہ اللہ نے حق کو کیسے غالب کیا ہے اور باطل کو اللہ نے کیسے مٹا دیا۔ فرمایا وَإِن يَشَإِ اللَّهُ، بس اگر چاہے اللہ تعالیٰ یختم علی قلبک، مور لگا دے آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ غالب کرتا ہے حق کو اپنے کلمے کے ساتھ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ جس آدمی کے دل کے اندر جو خیال آتا ہے اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے جی۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں رازوں کو بھی جانتا ہوں، بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، جو چیزیں تمہارے سینے میں ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں، جو چیزیں تمہارے سینوں میں بعد میں آئیں گی میں پہلے سے اسے جانتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور وہ لوگ جی، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ کو قبول کرتا ہے، عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کر دیتا ہے ان کی برائیوں کو، معاف کر دیتے ہیں ان کی برائیوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ آتا ہے میرے دربار میں، میرے در پر آتا ہے اور ساری زندگی کے گناہوں کو لے کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، بلکہ اس کی برائیوں کو میں مٹا دیتا ہوں، اور پھر اللہ نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ توبہ کیسی ہوگی؟ توبہ کے لیے اصول اور ضابطے کئی مرتبہ میں نے بیان کیے ہیں کہ توبہ کا اصول اور ضابطہ کیا ہے۔ ایک وہ قرض ہے جو اللہ کا دینا ہے، ایک وہ قرض ہے جو اللہ کا دینا ہے اور اس قرض کی قضا بھی ہے۔ ایک آدمی نے بالغ ہونے کے بعد جب سے وہ بالغ ہوا ہے اور جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے، اتنے عرصے میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، یا پڑھی ہے تو بہت کم پڑھی ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں نہیں پڑھی۔ نماز کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور نماز یہ اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے، حج کرنا اللہ کا حق ہے۔ اب ایک آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، ہے وہ مسلمان، پر یہ کام اس نے نہیں کیے، اگر کیے تو بڑے تھوڑے کیے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد کتنے یہ کام کیے ہیں اور کتنے یہ کام چھوڑے ہیں۔ اب وہ توبہ کرتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، یہ اربعہ مرتبہ بھی توبہ کر لے گا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ یہ اس کی قضا نہیں کرے گی۔ پھر توبہ قبول ہوگی کہ بلوغت کے بعد سے لے کر جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے درمیان جتنی نمازیں اس کے اوپر فرض ہیں یہ اللہ کا حق ہے، جب تک یہ قضا ادا نہیں کرے گا تو خالق ارض و سما کے ہاں اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا۔ روزے یہ کھا گیا، جب تک روزوں کی قضا نہیں کرے گا
اس وقت تک توبہ نہیں ہوگی۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد، ساری سزائیں پوری کرنے کے بعد، نمازوں کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، یہ ساری سزائیں پوری کرنے کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گا۔ معافی تو اس کی اسی وقت سے شروع ہو جائے گی جب اس نے نیت کر لی اور یہ کام ہو گئے۔ جب یہ قضائیں یہ لکھے گا کاپی پر کہ اتنے عرصے کے بعد، اتنے عرصے کی یہ نمازیں مجھ سے رہتی ہیں، اتنے عرصے کے روزے رہتے ہیں، فرض حج اب وہ رہتا ہے، یہ ساری چیزیں کاپی پر لکھے گا اپنے اندازے کے مطابق۔ جب وہ پورا کر لے گا نا، پھر وہ اللہ کے دربار میں کہے گا مولا کتنی میرے دماغ کے اندر تھی، مولا ان کو میں نے ادا کر لی ہے، مولا یہ جو میں نے تاخیر کی ہے، جو میں نے یہ قضا کی ہے، مولا اس کی مجھے معافی دے دے، اور جو میں نے قضا کی ہے نا اسے قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ اس انداز سے آئے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی کے ذمہ نمازیں ہیں، ایک آدمی کے ذمہ روزے ہیں، ایک آدمی کے ذمہ فرض حج ہے، وہ توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، نہ وہ قضا ادا کرے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی کوئی توبہ نہیں، ایسی کوئی توبہ نہیں۔ تو پورے اصول اور ضابطے کے ساتھ جو توبہ کرے گا نا، اللہ فرماتے ہم اسے معاف کر دیں گے۔ جب کہا جاتا ہے نا بھائی نماز پڑھنی، جب کہا جاتا ہے نماز پڑھنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کپڑے اتارے کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ جب آدمی کہتا ہے نا نماز فرض ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جسم بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، وقت کا بھی ہونا ضروری ہے، بے وقتی نماز نہیں پڑھنی، وقت کا بھی ہونا ضروری ہے، وضو کا بھی ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے۔ جب آدمی کہتا ہے نا نماز پڑھنی ہے تو آٹومیٹک ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ تو جب اللہ نے کہا نا توبہ کرنی ہے تو توبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو اور حقوق العباد بھی اس کے ذمہ نہ ہو، بندوں کا حق بھی اس کے ذمہ نہ ہو۔ جی کسی کا قرض دینا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لی ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے، کسی کا حق کھا کے، کسی کی دل آزاری کر کے وہ اس سے معافی نہیں مانگتا اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت تک کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ قرض دار کے حق کو ادا نہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ جب میت آتی تھی آپ فرماتے تھے بتاؤ اس بھائی نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ جب بتایا جاتا تھا حضرت دینا ہے، پھر آپ فرمایا کرتے تھے بھائی آپ اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھ لو، میں نے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، آپ نے فرمایا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو اور اسے دفن کر دو، میں نہیں پڑھوں گا۔ ہاں پھر کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اس کے قرضے کی ذمہ داری اٹھاتا کہ حضرت نے جو کسی کا قرض دینا ہے نا میں اپنی طرف سے دوں گا، پھر آپ جنازہ پڑھا۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو توبہ کے لیے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں کہ جب ان اصول اور ضابطوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جب آؤ گے نا میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کی ذات وہ ہے یقبل التوبۃ جو قبول کرتی ہے توبہ کو عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور معاف کر دیتا ہے ان کی برائیوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کام کو، ایک ایک کھیل کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک قول کو، ارادے کو، سب کو جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر پورے اصول، ضابطے اور قانون کے ساتھ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بندوں کے حق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں اس اصول اور ضابطے اور قانون کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد
سب اجماع ہے اللہ سب کو